السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل دورانی آپ اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، توہین آمیز فلم کے خلاف مظاہرے آسٹریلیا تک پھیل گئے ہیں۔ سڈنی میں سینکڑوں مظاہرین نے فلم کے خلاف مظاہرہ کیا اور فلم بنانے میں ملوث تمام افراد کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ سڈنی کے دکاندار تاجر اس وقت حیران رہ گئے جب سینکڑوں کی تعداد میں خواتین، مرد اور بچے سڑکوں پر نکل آئے اور امریکہ مخالف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مظاہرین نے ملعون امریکی پادری ٹیری جون سمیت توہین آمیز فلم میں ملوث تمام افراد کو پھانسی کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مظاہرین امریکی قونصل خانے کے سامنے جمع ہو گئے، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلام مخالف جذبات اور نظریات سے تنگ آ گئے ہیں، اور کیسر صاحب، کسی کو بھی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ دینی جماعتوں بلکہ عام لوگوں نے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، خواتین بھی جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئی ہیں، اور وہ بھی آج یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی قربان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مآب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جب تک پھانسی دلائیں گے نہیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورانی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب دوسرے ممالک میں، باہر کے ان ممالک میں جہاں پر لوگوں کا کہنا ہے اور تصور یہ رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف فحاشی ہے، وہاں پر صرف اور صرف لوگ، لڑکیاں جو ہیں وہ سکرٹیں پہن کر پھرتی ہیں، وہاں پر اس حد تک آزادی ہے کہ اس آزادی میں لوگ اسلام کا نام لینا بھول گئے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان تمام ممالک میں، جو کہ جیسا کہ سڈنی ہے، جیسا کہ آسٹریلیا جیسا ملک جو کہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں نے حق کے پیغمبری جو ہے وہ آج سامنے لے کر آئے ہیں۔ تمام عورتیں، بچے، بوڑھے تمام سڑکوں پر نکلے ہیں، ان لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اس بات کا ان یہودیوں کو، ان امریکنوں کو یہ بتایا ہے کہ کیا مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کس طریقے سے جوش مارے گا اور ان لوگوں کے ہوش کس طریقے سے اڑائے گا۔ یہ ہے صورتحال مسلمانوں کی آواز کی اور مسلمانوں کے دلوں کی۔ جس طرح آج ہم اسی حوالے سے ہم آپ کو ناظرین آپ کے سامنے ایک اور دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تاجر برادری کے جذبات کیا ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو فلم بنائی گئی ہے، جس میں غلط قسم کے جو سین فلم بند کیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے تاجر برادری، پاکستانی تاجر برادری کا کیا کہنا ہے، یہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہے ہیں اعظم باجوہ۔ آئیے دیکھیے۔ امریکی پادری ٹیری جون نے ایک مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ایسی فلم ریلیز کی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اس پر تاجر برادری کا کیا کہنا ہے، آئیں ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، امریکن لابی، یہودی لابی، انڈین لابی، یہ مسلمانوں کے در پہ ہیں۔ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، کبھی سلمان رشدی کے روپ میں، کبھی نسرین جو بنگلہ دیش کی ہے اس کے روپ میں، کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ جان بوجھ کے یعنی کہ اپنا کہنا ہے مسلمانوں کو نا یہ بدنام کر رہے ہیں۔ وہ یہودی لابی ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، افسوس کہ یہ حکومت جو ہے ہماری زرداری کی، یہ زرداری سے جو ہے، یہ زرداری نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ ہم بالکل جہاد کریں گے، ہم امریکہ کو تباہی کا باعث بنائیں گے۔ ہماری حکومت کو غیرت آنی چاہیے، ہماری حکومت کیوں خاموش ہے؟ اس ملعون پادری نے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے جذبات کو اکسایا ہے، لیکن اس ملعون کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ قوم ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ یہ قوم دریغ نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک تمہارا دین مکمل نہیں ہو جاتا جب تک میں تمہیں ان تمام سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی اور ہماری اولاد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے میرا یہی جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہے، اپوزیشن سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ایسے گستاخی رسول کو جو ہے وہ اپنے ملک سے نکال باہر پھینکیں۔ دیکھو جی، میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا، ہماری جو حکومت ہے وہ تو ظاہر امریکہ کے ویسے زیر اثر ہے، وہ کیا بیان دے گی، لیکن ہم مسلمانوں کو ذاتی طور پہ تمام عالم اسلام کو اس بات میں متفق ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آگے تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم سب مسلمانوں کو یکجا ہو کے
शदीद तरीन एहतजाज करना चाहिए, इस मामले में शदीद तरीन एहतजाज करना चाहिए। ताजर बरादरी का ये कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जान भी कुर्बान। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो फिल फौर अमेरिकी सफीर को मुल्क बदर करके इस मामले को इंटरनेशनल सतह पर उठाए। साथी रिपोर्टर शौकत अली सिंधु और कैमरामैन सलीम चिश्ती के साथ आजम बाजवा, राइल न्यूज, लाहौर। नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान के वो मुसलमान ताजर बरादरी जिनका कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजाए मौत के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर वहां का मुल्क जो है इस मलून शख्स को मुल्क से जो है वो दरबदर करे, वहां से निकाले और इस मुल्क से उसको निकालना ही उसके कानून में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिकन इस बात को मानते हैं? क्या ओबामा इस हकीकत को मानना चाहता है? क्या हिलरी क्लिंटन अपने मुल्क के उस डायरेक्टर को, इस मलून डायरेक्टर को जिसने एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को हिलाकर रख दिया, मुसलमानों के दिलों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है उसको जो है वो उछाला है, उसको देखने की कोशिश की है और जुर्रत की है आलम इस्लाम पर वो तोहमत लगाने की जिसके लिए हर मुसलमान, दुनिया का हर मुसलमान जो है वो कटने और मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्या ये चाहते हैं कि इनके सामने फिर हर मुसलमान एक एक करके गाजी इल्मदीन शहीद बनता चला जाए और इनकी जो लाशें हैं वो इसी तरह बिखरें जैसे कि उस दौर में उस मलून, उस हिंदू बनिए की लाश जो थी वो बेयारो मददगार पड़ी हुई थी और उसके करीब कोई जाना पसंद नहीं करता था। गाजी इल्मदीन शहीद बनने के लिए यहां पर हर आदमी कितार दर कितार खड़ा हुआ है और अपने जज्बे को दिखाने के लिए यहां पर मौजूद है। तो दुरानी साहब, बात यह है, क्या यही ये जो बात करते हैं कि आजादी राय होनी चाहिए, आजादी राय का यही मकसद है कि आप आजादी राय इस हद तक रखें कि आप दूसरों के मज़ाहिब पर जो है वो उंगली उठाएं? देखिए कैसे साहब, असल बात तो ये इसको आजादी राय कहते हैं। अमेरिका जो है उसने आजादी राय के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ सलेबी जंगों का आगाज कर दिया और ये तौहीन आमेज फिल्म बनाकर अमेरिका ने, मैं समझता हूं कि ज़ाबे इलाही को दावत दी है। हमें ये कहना है कि अमेरिका फौरी तौर पर पाबंदी आयद करे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर अशरफी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, कड़वा सच प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनने वाली तौहीन अमेज फिल्म के बारे में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है और उनके जज्बात को भड़काया गया है और उसके साथ साथ अमेरिका ने अपनी घिनौनी साजिश और अपनी सेहूनी ताकत को सामने लाने की कोशिश की है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और जनाब फैसल साहब का। गुजारिश ये है कि ये जो हरकत हुई है ये तो इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि मुसलमानों में दमखम कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने दीन, अपने ईमान के हवाले से कभी भी कमजोर नहीं हुए। गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि जितना किसी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। बेशक हम अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना सारा कुछ अपने नबी पर कुर्बान जो है करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारी रगों में जो खून का कतरा कतरा है वो भी हमारे नबी की अमानत है। सही। तो ये इन बेवकूफों को ये नहीं पता है, ये समझते हैं ये इस तरह से हरकतें करेंगे और मुसलमानों को इश्तिहाल दिलाएंगे और इससे इस्लाम को बदनाम करेंगे। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुसलमान इस साजिश को समझे और इस बात का इदराक करें कि हमें इल्मी मैदान में आगे आना है। मैं कहता हूं कि कोई ऐसी बात ही क्या है, अगर हमने इल्मी मैदान के अंदर अपने आप को तैयार किया होता, इस वक्त ये यूट्यूब पे अपलोड की गई थी, उसी वक्त हैक कर ली जाती वो वेबसाइट। सही कह रहे हैं। दुनिया के अंदर ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारी इल्मी इस्तेदाद जो है या हमारी जो है अंदर की कजरवियां जो है उनकी वजह से हम ये नहीं कर सके। मैं तमाम उन IT एक्सपर्ट से कहता हूं कि अगर गूगल और याहू और ये जो फेसबुक और इन पर से इसको नहीं हटाया जाता, इनको हैक करें
इनको और मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं जो आईटी की दुनिया को जानते हैं कि वो मुसलमानों को इनके मद्दे मुकाबिल जो है यूट्यूब के और फेसबुक के और ट्विटर के वो ऐसी वेबसाइटें बनाकर दे ताकि हम हमारी इनसे जान छूटे। सही। और मैं ये भी अपील करूंगा कि इस फिल्म को मत देखिए, यही तो वो चाहते थे जो हम कर रहे हैं। हम क्यों कभी कोई गंदगी को भी देखता है, किसी के घर के बाहर गंदगी पड़ी हो कभी को उसको जाके देखता है, और जब हम इसको नहीं देखेंगे इसकी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। मौलाना साहब एक बात और करना चाहूंगा इस हवाले से कि आपने कहा है कि हमें अगर इतनी अवेयरनेस होती तो हम ये चीज देखते ना बल्कि इसको हैंग कर दिया जाता, हाइक कर लिया जाता। मसला ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में इंडियन चैनल्स भी दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो अपने जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें उनके राग अलापे जाते हैं, मंदिरों की घंटियां चलती हैं। ये भी हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है। क्या ये तो हम बंद कर नहीं सके तो वो हम बंद कैसे करेंगे? तो यही मैं गुजारिश कर रहा हूं ना जी कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। जब आप अमेरिका के आगे हर वक्त झुके होते हैं, खाना पीना आपका अभी भी वो देखिए, अगर कोई और मुल्क होता तो वहां पर कभी भी अमेरिकी नुमाइंदा इतनी आजादी से ना फिर सकता। ये पाकिस्तान है, आराम से बैठा है, हंस रहा है, और हमारे सदर साहब भी उसके साथ बड़ी गप्पे लगा रहे हैं। उनको तो आज चाहिए था कि वो कहते मैं तुमसे मुलाकात नहीं करता हूं। आप पहले इस बारे में कोई फैसला कीजिए। अभी तक अमेरिकी हुकूमत जो है वो इस बात पर डटी हुई है कि ये इजहार राय की आजादी है। दुनिया में इजहार राय की आजादी कभी ये भी हुई है कि कोई किसी को गाली दे? अशरफी साहब ये गाली दे जाए कि जो इंसानियत का बाप है और जो रहमतुल्लिल आलमीन है। और मैं समझता हूं कि इस अमल से सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग रंजीदा हैं, परेशान हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को अब एक काम करना चाहिए। देखिए, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए, हम अमेरिका पे हमला नहीं कर सकते, मुस्लिम हुक्मरान जो है वो अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन मुस्लिम अवाम एक काम कर सकती है पूरी दुनिया के अंदर कि वो अपनी पुरअमन जद्दोजहद के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय यूनियन से, OIC से, बरतानिया से, अमेरिका से ये मुतालबा करे और इस मुतालबे को 3 दिन 4 दिन के बाद ठंडा ना हो जाए, इसको कंटिन्यू चलाया जाए कि जनाबे वाला अब हम मजीद जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी के दीन की भी मुकद्दसात की तौहीन की जाए। अशरफी साहब ये बताइएगा कि आज हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत आपस के झगड़ों में पड़ी हुई है और किसी हुकूमत को भी ये नहीं हुआ कि उसने अमेरिकन सफारत खाने से इस पे एहतजाज किया हो। क्या मुस्लिम ममालिक अमेरिका से सफारती और मुआशी ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकते? क्या सऊदी अरब जो है वो तेल की सप्लाई बंद नहीं कर सकता? ये नहीं कर सकते जी। ये अगर कर सकते होते तो फिर तो आज फैसल भाई रोना किस बात का था। ये लौंडियां हैं अमेरिका की, ये अमेरिका के वो आला-ए-कार हैं जो मुसलमानों पर मुसल्लत है। ये आप क्या समझते हैं कि अरब मुल्कों के हुक्मरान हो या मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हो ये अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं? आपने अपने मुल्क में नहीं देखा आपने नेटो सप्लाई किस तरह बहाल की है, और आप 12 साल से एक ऐसी जंग में शरीक हुए हैं जिस जंग के अंदर हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, और आपके रोज लोग ड्रोन हमलों में वो मारते हैं। आपके वजीर आजम जो साबका था वो तनाइयों में कहता था कि जनाब ड्रोन हमले मारते जाएं, हम एहतजाज करेंगे, परवाह न करें। तो जब हुक्मरानों के रवैये ये हों तो फिर उससे कोई अच्छी उम्मीद कैसे आप लगा सकते हैं? ये तो अवाम है, और अवाम को भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा के इशारे तोड़े और सड़कों पर जनाब डंडे मारे तो जनाबे वाला इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आप अपना नुकसान करेंगे। इल्मी मैदान में आगे आना होगा और अमली मैदान में आगे आना होगा। हमें अब ये जोहद मुसलसल जारी रखनी होगी कि हम इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो, यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया, अमेरिका के ईवान हो, हम हर जगह ये आवाज उठाएंगे
کہ نہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ تمام انبیاء کے لیے، تمام کتب کے لیے ایک قانون بنایا جائے، کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے اور جو کرے اس کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اگر ہم نے ثابت قدمی سے مسلمانوں نے یہ جدوجہد شروع کی تو انشاءاللہ ایک دن ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ سے نفرت جو ہے بلا شبہ ہر مسلمان کو ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ہم ہر کوئی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم جو ہے سر بلند ہو تو پھر اپنی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائیے۔ ہمارا عمل کچھ ہو، قول کچھ ہو، اسی کا اثرات ہیں یہ۔ اگر ہمارے اعمال اور اقوال ایک جیسے ہوتے تو کسی کو جرأت نہ ہوتی۔ مولانا صاحب بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ ہمارا عمل کچھ اور ہو، ہمارا قول کچھ اور ہو، تو اسی وجہ سے شاید یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اور سوال بھی آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک ایکٹر، ایک سٹار جس کو 5 منٹ امریکہ کے اسٹیشن میں وہاں پہ ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے اور اس کے بعد امریکن جو ہے وہ انڈیا سے معافی مانگتا ہے، یہ کون سی طاقت ہے کہ انڈیا سے امریکہ معافی مانگ رہا ہے؟ اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو کہ دنیا کی عظیم ترین ہستی ہیں، ان کے ساتھ ان کے حوالے سے جو ہے وہ غلط قسم کے جو ہے وہ مناظر قائم کیے جاتے ہیں، اور اوباما جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہم اس حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ ایک ڈائریکٹر کا کام ہے اور اس کو آزادی حق کے رائے دہی اس کے پاس موجود ہے، وہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ دیکھیے جناب، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ میرے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، ہندوستان ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہماری تو آج تک یہ پالیسی نہیں بن سکی کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ ایک آپ دیکھیے لوگوں، وہ ایک قوم ہے، ایک بڑا ملک ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر جگہ منواتے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آنکھیں دکھا کے مانگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے حکمران اپنی قوموں سے، اپنے ملک سے مخلص ہیں۔ اور یہاں تو ہمارے حکمرانوں نے الٹیمیٹ جا کے رہنا تو لندن اور دبئی اور اپنا جناب جو ہے واشنگٹن میں ہے، تو وہ کیسے جناب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے؟ بات وہ کرنی چاہیے جو حقیقت، اور حقیقت یہ ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور جب آپ کھا ان کا رہے ہوں، پی ان کا رہے ہوں، گیت ان کے گا رہے ہوں، آپ کے ملک میں اقتدار وہ دلوائے، اقتدار واپس وہ کروائے، تو پھر آپ کیا ان کو آنکھیں دکھائیں گے؟ حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے، اور حقیقت کی دنیا یہی ہے کہ پاکستان کو جب تک امریکی، یورپی، مغربی ممالک کی سے آزادی نہیں مل جاتی اور ہم وہ آزادی لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر لیتے، وہ نہیں کہتے آگے کہ آؤ ہم سے امداد دے دو، ہم ہی انہیں سے مانگنے جاتے ہیں۔ جب تک یہ ہم نہیں عمل کریں گے ہماری یہ سب باتیں جو ہیں لا حاصل ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت ہے، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان اضطراب میں ہیں، پوری دنیا میں مسلمان اس وقت پریشانی میں ہیں، غم میں ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ صاحب میں آپ سے ارب سے زائد انسانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شدت پسند بھی ہم ہیں۔ یہ ذرا اپنے گریبانوں میں جا کے کبھی قرآن کریم کو جلاتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اشرفی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ مذہبی جماعتوں کا کردار بھی کیا ہے۔ جو دینی جماعتیں ہیں انہوں نے اب تک اس پہ وہ مظاہرہ یا وہ احتجاج نہیں کیا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علم دین شہید نے اپنی زندگی قربان کر کے کر دیا، لیکن ہماری دینی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ کیا اس لیے کہ الیکشن ہونے والے ہیں؟ میں فیصل صاحب ایک گزارش کروں گا، دینی جماعتوں نے کل بھی ماشاءاللہ بڑا بھرپور احتجاج کیا ہے، لوگ نکلے ہیں، لیکن اگر کسی بلڈنگ کو جلانے سے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ میں صبح جو سی بلڈنگ کہتے ہیں اس کو جلانے آپ کی قیادت میں چل پڑتا ہوں۔ یہ معاملہ بلڈنگوں کو جلانے، اشاروں کو توڑنے، گاڑیوں کو جلانے سے حل نہیں ہوگا۔
یہ معاملہ عقل سے حل ہوگا، یہ معاملہ سمجھ سے حل ہوگا، یہ معاملہ اتحاد سے حل ہوگا۔ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے، اب تک مذہبی قوتوں کا، سیاسی قوتوں کا تو مشترکہ اجلاس اب ہو جانا چاہیے تھا، انفارچونیٹ نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم نے 20 ستمبر کو بارسلونا کے اندر تمام دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کے نمائندوں کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر اس فلم کے خلاف صرف مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو اور دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی یورپ کے دل کے اندر یہ آواز اٹھائیں گے کہ محسن کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ جو فلم آئی ہے اس نے مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کی انسانیت کو جو ہے وہ دکھ پہنچایا ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ اب ان کے گھروں سے اٹھے گی، اور ایک دن اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ضرورت اتحاد کی ہے، ضرورت سمجھداری کی ہے۔ اپنے ہی گھر کو جلانا، اپنے ہی گھر میں آگ لگانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوتی ہے، یہ املاک مسلمانوں کے ہیں۔ اگر ان کو جلانے سے آئندہ کوئی ٹیری جان اس طرح کی حرکت نہ کرے، اس کی گارنٹی مل سکتی ہو تو میں تیار ہوں۔ صبح چل کے ہم جناب وہ جو کہتے ہیں جلا دیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جب ہم اپنی جان اپنے نبی پہ قربان کرنے کو پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں تو کسی بلڈنگ کو جلانا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بلڈنگ کے جلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، علمی میدان میں آنا ہوگا، عملی میدان میں آنا ہوگا، اور صرف اس واقعے کے تو بھول نہیں جانا ہوگا چند ہفتوں بعد یا چند دنوں بعد، اس کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ملت اسلامیہ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ حکمران نہیں بیٹھتے، نہ بیٹھے، عوام بیٹھے۔ انشاءاللہ ہمارا نبی کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے، قیامت والے دن بھی اعلیٰ ہوگا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس قسم کے چوڑے چکے خبیثوں کہ کسی عمل سے نہ میرے نبی کی شان میں کوئی کمی آتی ہے نہ کمی آ سکتی ہے۔ میرا نبی تو اعلیٰ و عرفہ ہے، انبیاء کا سردار ہے، اور ہر جو انسان ہے اس کے دل میں بستا ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ یہ کرتے رہے اپنی حرکتیں، یہ خوفزدہ ہے اسلام سے، یہ خوفزدہ ہے قرآن سے، یہ خوفزدہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ لیکن میں ان کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ دبے گا نہیں، یہ پھیلے گا، اور ایک آخری دنیا کا جو حصہ ہے وہاں پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ مولانا محمد اشرف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاحب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا عجیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا گونجتی ہے۔ یہ تیری جان جیسے چند جو ہے خبیث اور نااہل اور نالائق لوگ جو ہیں، سستی شہرت حاصل کرنے والے، سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ، اور میں یہ عرض کروں کہ ہر مسلمان وہ مت جائے ڈھونڈنے اس فلم کو دیکھنا گناہ ہے۔ وہ اگر کوئی اس کو جا کے تلاش کر کے دیکھے گا گناہ گار ہوگا، وہ مت اس کو دیکھے اور اس کا بائیکاٹ کرے، اور یہ یوٹیوب کو لکھا جائے، گوگل کو لکھا جائے، یاہو کو لکھا جائے، فیس بک کو لکھا جائے، ٹویٹر کو لکھا جائے، میلے کرے۔ اگر آپ نے یہ نہ ہٹائی، اگر آپ نے اپنے اس کو یہ یہاں پر لگا رہنے دیا، ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تاجر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ تاجر لوگ ہیں، جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ کروڑوں مسلمان چھوڑ دیں گے ہماری ویب سائٹوں کو، یہ خود بخود انشاءاللہ اتار دیں گے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ مولانا صاحب بات جو ہے یہ کسی حد تک نہیں بلکہ بہت بڑی حد تک یہ بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک یوٹیوب پہ ویسے ہی کی ہے کہ ہمیں اپنی املاک کو نہیں جلانا، ہمیں جو ہے اپنی بلڈنگیں نہیں جلانی، ہمیں اپنی سرکاری غیر سرکاری کوئی بھی املاک ہے تو ہم نے اس کو جلا کر احتجاج نہیں کرنا۔ لیکن میری بھی ایک گزارش ہے ان تمام اسکالر سے، ان تمام علماء اکرام سے، ان تمام مولانا صاحبان سے کہ خدارا اگر آپ
اس طرف تو نہ آئیں. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ آگ لگائیں، اپنے ہی ملک کو جلا ڈالیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ خدا کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اس کے نبی کا نام لے کر جس کے اوپر یہ اس طرح کی تہمت امیز یہ فلم بنائی گئی ہے، ان کے نام پر قربان ہوتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج کا جو ہمارا حکمران ہے وہ چاہے صوبائی ہے یا وہ مرکزی ہے، ہمیں اس کا گھیراؤ کرنا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا ہے، ہمیں اس کو بٹھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، چاہے وہ ہم سختی سے کریں یا ہم وہ رویہ ہمارا وہ اچھا ہو، لیکن ہمیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کو پکڑنا ہے، ان کو بٹھانا ہے اور ان سے یہ منوانا ہے کہ آج پاکستان کی جو آواز ہے، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی جو آواز ہے، اس کی آواز ان حکمرانوں کی آواز ہونی چاہیے. امریکہ سے اگر انڈیا جو ہے وہ اپنے اسٹار کے لیے معافی منگوا سکتا ہے تو آج اوباما سے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ اس طرح کا گھنونا جو ہے وہ مناظر دکھا کر ان سے معافی کیوں نہیں منگوائی جا سکتی. ناظرین ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کریں گے؟ سر عبد البلوچ بات کر رہا ہوں، سیون شریف سے. جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ سر میں فلم کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری خود خدائی بنی جی، تو ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے. ابھی میں سیون شریف سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے بڑے چھوٹے سے کونے میں، لیکن میرا دل ابھی بھی دکھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میرے وہ سامنے آئے گا تو میں اس کو مار دوں گا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا صاحب. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ، ہمیں علماء دین کو بھی سمجھانا ہے، ہمیں انہیں بھی بتانا ہے. آج وہ مولوی بھی مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں. میں صرف آج کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آج جمعے کی نماز کے وقت ایک مسجد تھی جس میں مولوی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی ہوئی ان کے سروں پہ جوتیاں ماری جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں جو ہیں جب آپ اس چیز کی ترغیب دیں گے، یعنی کس جگہ مجھے بتائیں کہ اسلام میں یہ لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نگاہ نیچی رکھیں اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں کہ آپ لوگوں کی نیکیاں غارت نہ ہو جائیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، اللہ کا شکر ہے. جی کون سا بات کریں گے؟ سر وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. بہت دل دکھ رہا ہے یہ باتیں سن کے اور خود پہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے خود پہ کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. سر کیا ہماری گورنمنٹ مسلمان نہیں ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہے. ہماری گورنمنٹ اگر مسلمان ہوتی تو سر اب تک کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ کیا قانون ہوا کہ جی ہیلری کلنٹن صاحبہ جی یا اوباما صاحبہ اب معافی مانگے، اب یہ کرے اب وہ کرے؟ آیا کہ ہم نے کبھی کسی کے مذہب کے بارے میں کبھی کوئی ایسا کام کیا؟ چاہے ہندو ہے، عیسائی ہے، یہ امریکی ہیں، گورے ہیں، ہم نے تو کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی ایسا، ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں. یہ واقعی صحیح بات ہے. ہمارے ملک میں تو مندروں کو اور جو دوسرے گردوارے ہیں جی اقلیتیں جو ہیں ہم رکھتے ہیں، اقلیتوں کے ہم یہ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کلیسا دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت بنے جی. آپ دیکھیں سکھ یہاں پر آتے ہیں مختلف جناب تمام سکھ یاتری جو ہیں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے ان کے لیے، اور ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ یہودی جو ہیں اور یہود و نصارہ جو ہیں ان کا یہ کام ہے تو اس پہ تو وہ تو خبیث ہیں اور ان کے لیے وہ واجب القتل ہیں، ان کو تو سزائے موت دی جانی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے دورانی صاحب، کیا ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے. میں آپ کو آپ بھی وہاں پر خیر موجود تھے پچھلی دفعہ یہ چند مہینوں پہلے جب ایک ایونٹ ہوا ہے ہندوؤں کے مندر میں ان کی ہولی تھی اور ہم نے رائل نیوز نے وہاں پر جا کر وہاں پر ہم نے بھی پروگرام کیا، آپ نے بھی پروگرام کیا، ہم نے ان کے ایونٹ کو سامنے لے کر آئے، ہم ان کی خوشیوں میں خود شامل ہوئے، ہم شریک ہوئے، ان کی خوشیوں میں رہے. بے شک ان کا ایک اپنا مذہب ہے، ہم نے لیکن ہم ان کے مذہب کو، ہم ان کے کسی بھی ایسے اتوار کو، ہم اس کے کسی بھی طریقہ کار کو کبھی بھی غلط نہیں کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمارے مذہب کو ہمارے دین کو کوئی غلط کہہ دے. ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں جی بحیثیت مسلمان صورتحال ہے وہ یہ دیکھیں امریکی، اس کا مطلب یہ ہوا ہم تو ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ہندو بنیا جو ہے وہ سن لگاتا ہے
وہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. کیسے صاحب دیکھیں میں تو اور کوئی بات کرتے نہیں ہے. دیکھیں نا ہمارا ایمان ہے, ہمارا دین ہے, حدیث شریف ہے. جب حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو, تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے قتل کر دینا جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح دین ابراہیمی ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا بات کریں گے؟ میں ریاض انور بول رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. ریاض صاحب فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاحب یہ معاملہ OIC کا ہے. OIC کی خاموشی کسی طرح کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو بات بنے گی. OIC بنی ہی اسی معاملے میں ہے. OIC کی خاموشی بھائی میرے کون توڑے گا؟ وہ تو برما کے معاملے میں بھی برما کے معاملے میں کوئی نہیں بولا, وہ تو برما کے معاملے میں بھی ہم لوگ بولے تھے, اور اس کے بعد باقی چینلز نے جو ہے وہ ہماری تقلید کی اور اس کے پیچھے چڑھے ہیں. آپ OIC کی بات کرتے ہیں, OIC کو پوچھتا کون ہے؟ OIC کو پوچھنے والے بہت ہیں, لیکن OIC میں جان ہونی چاہیے. OIC کیسے جان اس میں پیدا ہوگی؟ وہ فنڈ لیتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہاں تو سارے طریقہ کار تو سارا کرپشن پہ چل رہا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے, یہ انٹرنیشنل سلسلے جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اسی لیے بنایا گیا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک دیوار رہے, عوام کی جو ہے عوام کو اسی باتوں میں الجھائے رکھے یہ میڈیا, اور ہم جو کچھ چاہے کرتے رہیں. امریکہ کی جو ہم نے غلامی امریکہ اینڈ کیا ہے نا, وار مشین آپریٹر امریکہ کی 2002 میں, وہ اس چکر میں کہ عراق کا جس ملک نے ساتھ دیا ہے ون بائی ون اس کنٹری کو کسی نہ کسی طرح تباہ کرنا ہے. اور یہ بات بہت پرانی تھی, اور اب 2002 میں انہوں نے بالکل سعودی عرب کی طرح لینڈ کیے ہیں پاکستان میں, اور اس رزلٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. میرے بھائی میڈیا بھی کون سا اچھا ہے؟ میڈیا تو خود سب سے بڑا کرپٹ میڈیا ہے. میں تو روز یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کی کرپشن ختم ہو جائے تو آج ہمارا ملک سنور جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آج پاکستان کا تمام میڈیا خاموش بیٹھا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور میڈیا کو سانپ سونگ گیا ہے, اس لیے کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بھیا وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. بات ہو رہی تھی آپ سے, تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جی ہمارے دیکھیں یہاں پہ عیسائی بھی ہے, ہندو بھی ہیں, بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں پہ ہمارے رہتے ہیں, لیکن ہم تو کبھی کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات چیت نہیں کرتے. تو پھر یہ ہمارے اسلام کو ہی کیوں, اور ہماری ایک ایسی ہستی کو جن پر ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں, کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں قربان کر دیں, تو کیوں یہ ایسا کرتے ہیں؟ اور ہوتا یہ امریکیوں کی طرف سے ہی ہے. صحیح بات. تو یہ ہماری حکومت اتنی سوئی ہوئی ہے میرے خیال میں کہ یہ ان کو مسلمان کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. اپنا خیال رکھیے گا. کون مسلمان کہتے ہیں؟ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا, آپ نے عمل بھی کرنا اس پہ. دورانی صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے سفارتی اور معاشی تعلقات؟ سر نہیں ہو سکتا نا, سب سے بڑا مجرم سعودی عربیہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج سعودی عربیہ جو ہے وہ تیل جو ہے وہ بند کر دیں امریکیوں کا, تو امریکہ جو ہے نا اس کو ناک چنے چبائے جا سکتے ہیں. آج سعودی عرب بینکوں سے پیسہ نکلوا لے, جو کہ آپ دیکھیں اس بات سے ہٹ کے سیاسی ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت یہاں پر سمٹ مینار کے اوپر یا پنجاب اسمبلی میں تمام دنیا کے حکمرانوں کو بلایا تھا, اسلامی کانفرنس جو کی تھی, اس وقت جناب اگر ایک بینک بن جاتا تو آپ دیکھیں کہاں ہوتا ہے پاکستان اسلامی. اچھا بات یہ ہے, دیکھیں اسلام دشمن یہود و نصارہ نے توہین امیز خاکوں کے بعد اب توہین امیز فلم بنا کر مسلمانوں کے دینی جذبات کو للکارا ہے. ان عقل کے اندھوں نے خود اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دی ہے. طاقت کے نشے میں مست یہ بھول گئے ہیں کہ یہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہوتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی کون سا بات کریں گے؟ کرتا رہا ہوں جی فرمائیے. یہ جو بھی مسئلہ ہے یہ ہم عوام کا حق بنتا ہے, مگر جو ہمارے ملک کی حکومتیں ہیں یہ تعاون نہیں کرتی, یہ ان لوگوں کو پیسہ کھاتے ہیں
ان کے ساتھ یہ سبھی کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہوتے ہیں. ان کا ایک دیکھو پرسوں چوتھ کی خبر ہے وہ رمشا ان لوگوں کو کیسے چلا گئی ہے, کن کی وجہ سے, ہماری حکومت کی وجہ سے وہ ایسا مسئلہ ہوا ہے جن کو ان کو جو چھڑا کے لے گئے ہیں. یہ جتنا خلیج ہے یہ اپنی انا کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے. مسلمانوں کے لیے کچھ بھی ہو وہ غیر مسلم کا ساتھ دیتے ہیں, مگر ہماری جو مسلمان ملک جتنے بھی ہیں اگر کچھ بھی ہو رہے ہیں مسلمان بھائی کے ساتھ چلو وہ تو الگ بات ہے, مگر یہ ہمارے شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہے جو ایک تو کسی بھی جگہ چھوڑنا نہیں چاہیے لوگوں کو. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا, اپنا خیال رکھیے گا. گورنمنٹ کی صورتحال جو ہے دورانی صاحب وہ یہ دیکھیں کیا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا معاملہ بنا ہوا ہے, اتنا بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہے. پوری دنیا کے ممالک میں مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعرے لگاتے ہوئے اس توہین امیز مناظر کے خلاف بولتے ہوئے ہماری گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجرم ہم خود ہیں, ہم خود مجرم ہیں اور میں ثابت کر دوں گا کہ مجرم ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج اخبارات نہیں بکے ہوئے, آج ٹی وی چینل نہیں بکے ہوئے, آج میڈیا کا ایک ایک آدمی بکا ہوا ہے. یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں, یہ پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ صرف وہ پروگرام کرتے ہیں, وہ خبریں چھاپتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی ہے تو آج ان کو سانپ سونگا ہوا ہے. آج مجھے بتائیں کون سا ٹی وی چینل ہے سوائے رائل ٹی وی کے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. ہماری جانیں قربان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. لیکن مجھے بتائیں کہ آج کون سا اخبار ہے جو کھل کے سامنے آ رہا ہے؟ کیوں کہ یہ سارے بکے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سر, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیسر صاحب اور دوسرے صاحب ہیں. آپ نے یہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کر رہے ہیں, یہ ہماری حکومت کی غلطی ہے. ہماری حکومت ان سے یہ جو لیتی ہے اپنا قرضہ وغیرہ لیتی ہے یا ان سے امداد لیتی ہے, کیوں لیتی ہے؟ ہم ہر پاکستانی ایک ٹیکس دیتا ہے, ہمارے پاکستانی پیسے سے نہیں یہ لوگ رج رہے تو پھر ان سے جو امداد لیتے انہوں نے ایسی باتیں ہمارے لیے کرنی. ہمارا اپنی حکومت سے بائی کاٹ ہے کیونکہ وہ لوگ امداد لیتے ہیں اور دوسرے ملک والے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً لائن کٹ گئی ہے. دورانی صاحب میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو مسلم امہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے, وہ عورتیں ہوں مرد ہوں بچے ہوں بوڑھے ہوں, لیکن ہمارے صدر صاحب کا جو بیان آ رہا ہے وہ آج کا ان کا بیان دیکھیں وہ کیا کریں. آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو شکست دینا پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ ہدف ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اب ہدف ہے. ابھی بھی وہ جو ہمارے اپوزیشن والے میاں محمد نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی برا مناتا ہے تو منائے, یہ سارے چور ہیں, یہ سب ڈاکو ہیں, یہ سارے لٹیرے ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, تو ہمیں ایک بات سوچ لینی چاہیے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جس میں یہودی راج کر رہے ہیں, آج ہمیں ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. ہم نے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی کوئی چیز نہیں خریدنی. یہ سب دورانی صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور بات میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین ہمارے ملک کے جس طرح کے ہم بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو قربا ہیں ہمارے بڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وزیر اعظم راجہ پرویز ارشد صاحب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں مارک گراسمین وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملک میں دونوں طرفہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ مارک گراسمین کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے تعاون جاری رکھے گا, اور وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے
اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. دیکھیں جی انہوں نے دیکھیں یہ بات کیا چل رہی ہے. میں تو پھر وہی کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کریں, اخبارات کا بائیکاٹ کریں, کیونکہ کرپٹ میڈیا جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے. آج ان اینکروں کو اٹھا کے ان کے دفتروں سے باہر پھینک دیں جو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پہ خاموش بیٹھے ہیں. ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.